کہ صرف میں نبی کا معنی بتاؤں گا اور رسول کا معنی بتاؤں گا۔ ایک بندہ درس دے رہا ہے، درس دیتا دیتا نا جی ایک بندہ اٹھ کے جانے لگا، بزرگ آدمی، اس کو کہا بابا جی تنو قرآن دی قدر نہیں، آپ کو نہیں پتا قرآن کیا چیز ہے، آپ قرآن کا درس نہیں سنتے۔ اس نے کہا جی آپ نے ساری تعریفیں کی، ہر طرف سے قرآن پاک کو آپ نے دائیں بائیں سے پڑھا، آگے پیچھے سے پڑھا، لیکن آپ نے میرے پاک نبی کے نام کی تفسیر ہی نہیں کی۔ اسی لیے حضور کے نام کی تعریف کرتے، حضور کے نام کا معنی بتاتے، پھر میں آپ کے درس میں بیٹھوں۔ اب وہ کیسے بتائے گا؟ حضور کے نام کا معنی بھی ہے محمد الذی اجتمعت فیہ خصال المحمودہ، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جس میں سب خوبیاں ہوں، کمی ہوئی کوئی نہیں۔ حضور کی ذات، اس کو سرکار کی ذات محمد وہ ہے جس میں کبھی کوئی کمی کوئی نقص ہو ہی نہ۔ ان کو تو ادھر کا پتہ نہیں تھا، ادھر کا پتہ نہیں تھا، یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے۔ حضور کے نام کا معنی یہ بنتا ہے۔ کاش کہ ہمارے لوگ اس بابے کی طرح ہوشیار ہو جائیں، سمجھ آ جائے، کبھی تیتر تو کبھی بٹیر، کبھی دائیں تو کبھی بائیں۔ اللہ جس کو رسالت دیتے، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول۔ رسول کا معنی یہ قاصد کرتے ہیں، معنی قاصد نہیں ہے۔ اصل شریعت کے اصول کے مطابق رسول کا معنی وہ ہے اللہ کا وہ برگزیدہ پیغمبر، مقبول خدا، جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ جس نے بھی کہا نا کہ رسول ہمارے مثل ہے، اس نے اپنے آپ کو رسول کہا۔ جس نے کہا نبی ہماری طرح ہے، اس نے اپنے آپ کو نبی کہا۔ ابھی نبی کا معنی میں نے آگے بتانا، ابھی رسول کا معنی بتا۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ اللہ یعلم، اللہ یعلم یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے میں نے رسول کس کو بنانا ہے۔ ہر بندہ نہیں ہوتا۔ آپ فیکٹری کے ایک منیجر رکھیں گے، اس کو چنیں گے، فیکٹری کا ایک منیجر رکھیں گے، چنیں گے، جو سب سے زیادہ کوالٹی جس کے اندر ہوگی وہ منیجر ہے، وہ سب سے چنیدہ بندہ ہوگا۔ آپ ملک میں کسی کو بڑا بنائیں گے تو چن کے بنائیں گے کہ اچھا بندہ ہے سب۔ آپ کسی کو کوئی چیز کی ذمہ داری سونپ رہے ہیں تو آپ اس کو چن کے سونپیں گے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کو سونپا جائے وہ اس قابل بھی ہو۔ اب اللہ نے جس کو سونپی ذمہ داری، کیا وہ اس قابل بھی ہے یا ایسے ہر کسی کو دے دی؟ ایسے نہیں دی رب قرآن، ابھی قرآن کوٹ کروں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، اللہ رب العزت جسے چن لیتا ہے، مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چنتا ہے اس کو رسالت کا تاج پہناتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ واضح لفظوں میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں وہ۔ تم نے فیکٹری کے لیے منیجر چنا، ملک کے لیے صدر چنا، اللہ نے مخلوقات کی ہدایت کے لیے رسول کو چنا۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف مخلوقات کو اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں اور مخلوقات کو دین پر اللہ کے راستے پر لگائیں، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کا ایک معنی ہے لغت میں، سارے پڑھتے ہیں اس کتاب، شیعہ بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو، لغت کی جو کتابیں ہیں جسے ڈکشنری کہتے ہیں۔ جس ڈکشنری، انگریز کا کوئی لفظ آپ کو نہیں آتا، آپ ڈکشنری سے نکالتے ہیں۔ اب ڈکشنری شیعہ پڑھے، وہابی پڑھے، سنی پڑھے، انگریز پڑھے، کافر پڑھے، جو بھی پڑھے، انگریزی کا لفظ وہ نکال لیتا ہے، اس میں کوئی بات۔ اسی طرح عربی کی جو لغت کی کتابیں ہیں، لغت کی کتاب یعنی ڈکشنری میں یہ لفظ موجود ہے، نبی کا معنی ناباوا، کیا ناباوا؟ بلند مرتبے والا۔ کس والا؟ اور اتنا مرتبہ بلند ہو کہ زمانے میں اتنا کسی کا مرتبہ نہ ہو، سب سے زیادہ بلند مرتبہ۔ میں نے اس پہ بات نہیں کرنی، میں نے آگے جو ایک ہے ناباوا، ایک ہے نابعا۔ کیا ہے نابعا؟ نابعا کا معنی یہ ہے کہ نبی کے صدقے سے بلندی ملے گی۔ ایک ہے بلند درجے والے، ایک ہے کہ نبی کے ساتھ جو جڑتے ہیں ان کو بھی درجہ بلند مل جاتا ہے۔ زمانے میں دیکھو غوث، قطب، ابدال، جتنے بڑے ریاضت کرنے والے آئے، محدث، مفسر ہیں، جنہوں نے صرف اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا ہے، صرف دیکھا ہوا، ایمان کی حالت۔ غوث، قطب، ابدال ان کے برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر ہے۔ اللہ کرے میں بات سمجھا پاؤں۔ جس نے نبی کو دیکھا ہے اس کے برابر امت نہیں ہو سکتی، یہ مخلصانہ مشورہ ہے، بس ان کو دینا۔ جس نے نبی کو دیکھ لیا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ہو تو وہ کافر ہے۔
یہ اجتماعی یا اجماع ہے اس پر، یہ سب جتنے بھی ہیں سب اس پر یقین رکھتے، پھر یقین رکھتے اس بات کو کہ پھر جو نبی کو دیکھے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر لوگ نبی کے برابر کیسے ہو جاتے ہیں؟ اب میں نے مانا کیا نابا، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کے صدقے سے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، جنت کا دیدار کیا، جنت میں جب تشریف لے کر گئے نا تو وہاں ایک آواز آتی تھی، جوتیوں کی کھسک کھسک کی آواز آتی۔ حضور واپس آئے اور آ کر فرمانے لگے، بلال خش خشق امامی فی الجنہ، میں نے جنت میں تیرے جوتیوں کی آوازیں سنی ہیں۔ چلتے زمینوں پر وہ بلال جو کالا حبشی ہے، کس کے صدقے سے؟ میرے نبی کے صدقے سے یہ مقام ملا ہوا ہے، جنت میں بھی جوتیوں کی آوازیں جا رہی ہیں۔